حضور یہ شادی کا موسم چل رہا ہے اور بہت ساری شادیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ، تو حضور موجودہ زمانے میں مہر کی مقدار کیا ہے؟ مہر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مہر جو ہے دیتے نہیں عورت کو اور ایسی ٹالتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ وعید ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کا جواب طلب کیا گیا ہے۔ چاندی کے آج کے بھاؤ کے حساب سے، چونکہ چاندی کا بھاؤ جیسے گھٹے گا بڑھے گا تو مہر کی مقدار بھی کم زیادہ ہوگی۔ فی زمانہ کم از کم مہر 2500 روپے کم سے کم رکھنا چاہیے، 2500 سے 3000 یہ کم سے کم رکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن مہر مقرر کرتے وقت عورتوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ شوہر کی حیثیت کو دیکھیں، کیونکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں مہر کم سے کم مقرر کیا گیا ہو۔ اب کم سے کم کی مقدار یہی ہے کہ چاندی کے بھاؤ کے حساب سے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو آج کے دور میں کم سے کم 2500 سے 3000 روپیہ کم سے کم ہے، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ مہر باندھتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے، تو فرمایا گیا کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نکاح کرے اور مہر ادا نہ کرے اور ادا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص کل قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مہر ادا کریں، اور عورتیں بھی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں، اور مہر کی رقم ملے تو عورتیں اس کو اپنے کام میں بھی لا سکتی ہیں اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر سکتی ہیں۔ حضور ایک سوال آپ کی بارگاہ میں نکاح سے متعلق یہ ہے کہ یہاں عام طور پر کرناٹک میں نکاح سے ایک دن پہلے رات کو لڑکی کو جو ہے وہ گھر کے آنگن میں بٹھاتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں، پیر میں، چہرے پر ہلدی وغیرہ لگاتے ہیں، یہ شرعاً حضور کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے، دلہن کو ہلدی لگانا یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی اس کے بڑے فائدے ہیں اور نفسیاتی طور پر بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ہلدی سے جسم کی بدبو دور ہوتی ہے اور اس سے رنگ بھی نکھرتا ہے، اور دلہن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ہلدی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن ہلدی لگانے کا جو طریقہ آپ کے یہاں یا ملک ہندوستان میں رائج ہے، وہ طریقہ غلط ہے کہ ایک لڑکی کو کئی عورتیں مل کر کے اس کے بدن پر ہلدی ملتی ہے۔ اگر دوسری عورت چہرے پر اور اعضائے وضو پر، یعنی کونیوں تک، ہاتھ پر اور پیر پر اگر ملے تو اتنا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علاقے میں ہمیں پتہ ہے، آپ کے علاقے کا نہیں معلوم، عورتیں جو ہے وہ اس دلہن کے پورے جسم پہ ہلدی ملتی اپنے ہاتھ سے۔ تو ایک عورت جیسے ایک مرد جیسے دوسرے مرد سے اپنا سطر چھپانا مرد کے لیے یہ فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ، ایسے ہی عورت کو اپنا پورا بدن دوسروں سے، مرد اور عورتوں سے چھپانا فرض ہے۔ چہرہ اور ہاتھ کونیوں تک اور پیر ٹکنوں تک، یہ دوسری عورتوں سے چھپانا، یعنی کونی کے اوپر کا حصہ، چہرے کے علاوہ کا حصہ، ہتھیلیوں کے علاوہ، اور یہ جو پیر کے ٹکنے ہیں اس کے علاوہ کا حصہ، یہ عورتوں سے بھی چھپانا فرض ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم عورت ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورت کے جسم پر ہلدی اپنے ہاتھ سے نہ ملے۔ جس کی شادی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی اگر اپنے جسم پہ ہلدی ملتی ہے تو جائز ہے، اور اگر عورتیں اس کے جسم پر اپنے ہاتھ سے ملتی ہے تو ناجائز ہے۔ لیکن فی نفس ہی ہلدی اگر لگائی جائے اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ لگانا چاہیے، اس لیے کہ وہ لڑکی جہاں جا رہی ہے شوہر سے اس کی پہلی ملاقات ہوگی، اس لیے وہ جتنی نفاست کے ساتھ جائے گی، نظافت کے ساتھ جائے گی، اس کی آئندہ کی زندگی اتنی بہتر ہوگی۔
حضور ایک بات یہاں پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک کہ چہلم نہیں ہو جاتا ہے، 40 دن مکمل نہیں ہو جاتے ہیں، نکاح نہیں کرنا چاہیے، گھر میں فاتحہ نہیں دلانا چاہیے، 11ویں نہیں کرنا چاہیے، غریب نواز کی چھٹی شریف نہیں کرنا چاہیے. تو کیا حضور جب تک کہ چہلم نہیں ہو جاتا ہے کیا کر سکتے، کیا نکاح نہیں کر سکتے؟ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ میت کے بعد 40 دن تک کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتے گھر میں؟ ظاہر سی بات ہے، میت ہونے کے بعد کیا نماز نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے. تو جب میت ہونے کے بعد فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے گھر میں، تو نفل 11ویں اور فاتحہ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ تو اس کی تو بالکل اجازت ہے. رہی بات نکاح کی، تو لوگ سوگ کرتے ہیں. اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں، یعنی غم منانا جائز نہیں ہے، سوائے عورت کو، کہ عورت اپنے شوہر کی میت پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے، اور باقی دوسرے لوگ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں تو یہ ناجائز، وہ گناہ ہے. تو اس لیے شادی بھی ہو سکتی ہے، فاتحہ بھی ہو سکتی ہے، ختنہ بھی ہو سکتی ہے. ہر خوشی کا کام آپ 3 دن کے بعد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. 40 دن تک نہ کرنا یہ خالص جہالت ہے اور یہ بری بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اسی کے ضمن میں حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ اپنے خاندان میں کچھ لوگ ہیں کہ وہ سالہ سال 11ویں شریف مناتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اس سال ہم نے 11ویں نہیں منائی تو کوئی نہ کوئی مصیبت ہم پر آ پڑے گی. تو 11ویں منانے کے لیے قرضہ لے کر کے 11ویں مناتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں سود سے ہی پیسہ لینا کیوں نہ پڑے، لے کر کے 11ویں مناتے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ہم 11ویں نہیں منائیں گے تو ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آئے گی. تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور قرض لے کر کے 11ویں شریف منانا یا چھٹی شریف منانا شرعاً کیسا ہے؟ یہ بھی نامناسب ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، فرض نماز چھوڑتے ہیں اور نفل 11ویں شریف کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ ایک نفل کام ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ کریں، اور اگر نہیں آپ کے پاس ہے تو قرض لے کر کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نفل ہے. نفل کے لیے قرض دار ہونا مناسب نہیں ہے. اور پھر معاذ اللہ اس پر طرفہ یہ کہ لوگ سود سے قرض لیتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سود لے اس پر بھی لعنت، جو سود دے اس پہ بھی لعنت، جو سود لکھے اس پہ بھی لعنت، جو گواہ بنے اس پہ بھی لعنت. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والوں پہ لعنت فرمائی ہے. تو آپ نے ایک نفل کام کے لیے اپنے سر لعنت لی، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس لیے اللہ دے تو کریں، اور اگر نہیں ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ 11ویں کی دیگ پکائیں. 11ویں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگ ہی پکے، 11ویں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 50-100 لوگ کو دعوت ہی ہو. 11ویں شریف کی نیاز شکر پر بھی ہو سکتی ہے، 11ویں شریف کی نیاز گڑ پر بھی ہو سکتی ہے، 11ویں شریف کی نیاز چنوں پر بھی ہو سکتی ہے، 11ویں شریف کی نیاز ایک گلاس پانی پر بھی ہو سکتی ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں تمہاری بریانی اور دیگیں نہیں پہنچتی، غوث پاک کی بارگاہ میں تمہاری نیتیں اور محبت پہنچا کرتی ہے. اس لیے جتنی اچھی نیت سے کرو گے، ہمارے مٹکوں میں تو پانی موجود ہی رہتا ہے، تو پھر ہم سود لے کر کے 11ویں کیوں کریں؟ ایک گلاس پانی رکھ دیں اور اسی پر فاتحہ پڑھ دیں، ہو گئی 11ویں. 11ویں کے لیے کوئی لازمی ہے کہ ہم معاذ اللہ شوبازی ہی کریں؟ بلکہ اس سلسلے میں اپنی بہنوں کی اصلاح کے لیے ایک حکایت پڑھتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ ہر سال آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز 12ویں شریف میں کراتے تھے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، اور پابندی سے کراتے تھے. ایک دن 12ویں شریف آ گئی اور آپ کے پاس نیاز کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو آپ بڑے پریشان ہوئے، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے گھر میں بھنے ہوئے چنے تھے، اسی پہ فاتحہ پڑھ دی. اور صدمہ تھا کہ میں کوئی لذیذ اور کوئی اچھی ڈش نہیں بنا سکا اس مرتبہ 12ویں شریف پر میلاد کے موقع پر. آپ کی آنکھ لگی صدمے میں، تو آپ نے کیا دیکھا
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہی بھنے ہوئے چنے سرکار کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لو عبد الرحیم نے بہت محبت کے ساتھ بھیجا ہے. تو پتہ چلا کہ وہاں ڈش نہیں دیکھی جاتی, لذیذ پکوان نہیں دیکھے جاتے, وہاں تو دل کی عقیدت دیکھی جاتی ہے. دل کی عقیدت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہاں مقبولیت ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ نیاز اور فاتحہ سے منع کرتے ہیں کہ مت کرو مت کرو مت کرو, وہ جاہل لوگ ہیں. اور محدثین کا, اولیاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے نیاز فاتحہ کرتے آ رہے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو تو اللہ نے دیا ہے تو ہم بھی غوث پاک کی, غریب نواز کی, پنجتن پاک کی, بزرگوں کی نیاز کریں تاکہ اس کی برکتیں اللہ ہمیں نصیحت فرمائے. حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ہبلی میں کچھ لوگ آئے تھے حجامہ کرانے کے سلسلے میں, تو کافی لوگوں کو حجامے کے متعلق معلوم نہیں ہے. تو یہ حجامہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں, اور حجامہ کرانا حضور کیسا ہے, اور حجامے کے بارے میں ہمارے سامعات کو مختصر انداز میں ایسی مطلب باتیں پیش کر دیں کہ وہ آسان انداز میں اس کو سمجھ جائیں کہ کافی پریشان تھی اس چیز کو لے کر کے. حجامہ کرانا یہ سنت ہے. اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجامہ کرواتے تھے, اور حجامے کی برکت سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا فاسد خون اگر کچھ مقدار میں نکال لیا جائے تو اس کی برکت سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے. تو اگر کوئی حجامہ سنت کی نیت سے کروائے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید, کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے, اور بہت ساری بیماریوں سے اللہ ہمیں نجات بھی عطا فرمائے گا. تو حجامہ کرانا سنت ہے, اس کو